الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نكر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں سید الایام دینوں کا سردار دین عطا فرمایا. اللہ پاک آج کے مبارک دن کی عظمت برکت کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے جو ہمارے احباب ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک سب کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائے. آج کے مبارک دن کی عظمت اور برکت کے صدقے اللہ پاک ہم سب کے جتنے احباب و رفقا والدین بہنوئی بیمار ہیں اللہ رب العزت سب کو بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. احباب گرامی، آج انتہائی اہم موضوع سمجھ لیں وہ یوں کہ آج کی والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں. معاشرے کے اندر جب نظر اٹھا کر دیکھا جاتا ہے الا ماشاءاللہ اکثر والدین اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. والدین اسکول ٹیچرز پر یا مسجد کے مولوی صاحب پر ذمہ داری ڈال کر خود اس ذمہ داری سے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ والدین یہ آج سماعت کر لیں کہ جتنی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر ہیں آج وہ ان ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر لیں گے. وہ کہیں گے کہ اسکول ٹیچرز نے ٹھیک نہیں پڑھایا، مسجد کے مولوی صاحب جو مسجد کے امام صاحب تھے انہوں نے ہمارے بچے کو ٹھیک نہیں پڑھایا. لیکن قیامت والے روز ان والدین سے ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اولاد دی تھی تو اس کی تربیت تم نے کس انداز میں کی. میں اپنی طرف سے نہیں قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا اور پھر ہمارے فقہائے کرام بزرگان دین جن کی تربیت ماں باپ نے کی اللہ پاک نے اس اولاد کو بھی سرفراز فرمایا اور اس اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا چین اور سکون بنایا. ماں باپ نے اچھے انداز میں تربیت کی نا، پھر جس اولاد کی تربیت اچھے انداز میں ہوتی ہے وہ جب جوانی کی طرف قدم اٹھاتی چلتی ہے نا پھر ماں باپ پریشان نہیں ہوتے کہ ہم اگر اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو اگر اس طرح کی بات کریں گے تو
تو وہ ہماری بات کاٹ دے گی، رد کر دے گی، بلکہ ماں باپ کو اپنی تربیت پر یقین ہوتا ہے اور بلا چون و چرا اپنے اولاد کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنی بیٹیوں کے سامنے اپنی بات کو رکھتے ہیں، اور پھر وہ اولاد جس کی تربیت ایسے انداز کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کی بات کو رد نہیں کرتے بلکہ قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے گھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی نا، اس کا ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو اس آیت مقدسہ کے اندر کافروں کو کہا گیا کہ آپ کلمہ پڑھ لو، جو کلمہ کو مسلمان ہے، آلریڈی ایمان قبول کر چکا ہے، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اللہ پاک اس آیت مقدسہ میں اس کو جھنجھوڑ کر یہ حکم دے رہا ہے تو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا دے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا دے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں وقودھا الناس والحجارہ، اس سے اہلیکم نارا وقودھا الناس، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تو اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد کی جو تربیت ہے نا وہ اچھے انداز سے کرے، تاکہ اچھے انداز میں جب تربیت کی ہوئی ہوگی تو آپ وہ جو قدم اٹھائیں گے وہ غیر کی طرف نہیں اٹھائیں گے بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر اٹھائیں گے۔ تو جب اللہ کی رضا کی خاطر ان کی سوچ ہوگی، اللہ کی رضا کی خاطر وہ جب قدم اٹھائیں گے تو اب وہ جہنم کے راستے پر نہیں جائیں گے بلکہ وہ جنت کے راستے پر نکلیں گے۔ آج یہود و نصارہ کی جانب سے ایک سوچ کو ہمارے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ، انگلینڈ اور دیگر جو یورپی کنٹریز ہیں وہ ہمارے این جی اوز کے تھرو ہماری نسلوں اور آج کل کے جو ماڈرن قسم کے والدین ہیں ان کی سوچ کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی سوچ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو، یہ کس کی سوچ ہے؟ یہود و نصارہ کی۔ وہ جو آج این جی اوز کے تھرو ہمارے پاکستان میں بھی بعض این جی اوز اس پر بات کرتے ہیں ٹاک شوز میں آ کر، کہتے ہیں کہ جب تک بچہ چھوٹا ہے، ابھی وہ اپنا خود سمجھ نہیں رہا، بالغ جب ہو جائے تو اب آپ اس پر چھوڑ دیں کہ جس طرف وہ جائے، جو وہ پڑھنا چاہے، جو وہ کام کرنا چاہے، ماں باپ اس کو کسی تعلیم پر اور بالخصوص یہ وہ ذکر کرتے صاحب کہ اسلام کی تربیت زور ڈال کر کرنا یہ اولاد کی تربیت کے منافی ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور وہ یہود و نصارہ ہمارے جو آج کا معاشرہ ہے جس کے اندر وہ اپنی فکر پیش کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں نا ان کو آپ چھوڑ دیں اپنی حالت پر، جب یہ ٹھیک سے چلنا پینا شروع کر دیں، یعنی بلوغت کے حد تک ہو جائے، بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، اب ان پر چھوڑ دیں کہ وہ جو چاہتے کریں۔ ماں باپ یا دیگر کوئی بھی ان کی تربیت اسلامی لحاظ سے بالکل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، دوسرا ایسی سوچ پر اور ایسی سوچ کو لے کر نکلنے والوں پر جو پروموٹ کرتے ہیں ایسی سوچ کو، ڈاکٹروں پر، قوموں پر، کہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا راستہ دکھا رہے ہیں اور آج کے یہود کے ایجنٹ جو ہیں وہ ہمیں این جی اوز کے ذریعے ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ تو پھر آج کے جو ماڈرن قسم کے بات ہیں نا وہ جب سنتے ہیں نا کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تو کہیے بات نہیں کرنا۔ یہ بزرگ ایسے ہیں، زیادہ کچھ نہیں پڑھا لیکن بزرگوں سے سیکھنے کے انہوں نے کس طرح تربیت کی ہے۔ آج تک تربیت ٹھیک ہوتی رہی ہے، آج سے 10 سال پہلے تک، 20 سال پہلے تک۔ جو آج والدین ہیں وہ پہلے نہیں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں ٹیچر پڑھا دیں، وہ بھی سب پڑھاتے ہیں، ہم بس ٹھیک ہے اپنے کام میں لگے۔ نا کان کھول کے والدین سن لیں
کہ جو وہ اپنا رول پیش کریں گے اولاد کے سامنے، اولاد بھی اسی طریقہ پر چل کر اپنا رول پیش کریں گے. اگر ماں باپ نمازی ہے نا، صبح کے وقت بیٹے کو یوں کر کے بیدار کرتے ہیں، بیٹا اٹھ جاؤ، آزان ہو گئی ہے، نماز پڑھنی ہے، پھر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، یہ اور احسن طریقہ ہے تربیت کا. اگر ماں باپ یہ کہہ کر بیدار کرتے ہیں بیٹا جاگ جاؤ، اسکول کی گاڑی آنے والی ہے، ابھی تمہیں ناشتہ کرنا ہے، تیار ہونا ہے، پھر اسکول بھی پہنچنا ہے 7:30 بجے یا 8 بجے، یہ تربیت کا جو طریقہ ہے یہ غلط ہے. وہ پہلا بات درست تھا کہ اولاد کو نماز کی طرف بنائیں. وہ تبھی ممکن ہے جب ماں باپ اس کے پہلے خود نماز پڑھیں گے. ایمان سے بتائیں کہ اگر باپ ڈول کی تاب پر رقص کر رہا ہے تو بیٹا دیکھ کر کیا کہے گا کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے نا. مجھ سے چند دن پہلے ایک والد نے کہا میرا بچہ چھوٹا سا ہے، آپ اسے ہمت کر کے قرآن پڑھا دیں. اس نے کہا انشاءاللہ ضرور پڑھے گا. پھر اندر جو اس کے الفاظ تھے، ذمہ داری بھی میرا اختیار نہیں، مجھے نہ قرآن آتا نہ نماز آتا، تو میں اس چیز سے بہت دور ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا کم از کم قرآن پڑھ جائے اور نمازی بن جائے. تو اس کے لیے ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا. کون سا؟ نماز کی طرف. خود قرآن کھول کے گھر میں بیٹھنا ہوگا. مدارس کے بچے گھر میں بلا کر قرآن پڑھانا میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہے، لیکن خود قرآن کو غلاف سے نکال کر بیٹھ کر پڑھنا یہ آج کے مسلمان کے لیے بہت مشکل لگ رہا ہے. قرآن گھر میں رکھیں گے برکت ضرور ہوگی، لیکن یاد رکھیں غلاف میں لپیٹ کر اس کو رکھ دیا کھول کے پڑھا نہیں. اب رب کی طرف سے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. رحمت کے فرشتے تبھی آئیں گے جب ہم اس قرآن کو کھول کر تلاوت کریں گے. وہی تو بات، ہم آرٹیفیشل ہوتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ پیسوں کے زور پر ہم نے ہر چیز کو حاصل کر لینا، بنی بنائی دیر مل جائے گی، اسی طرح بنی بنائی برکت بھی ہم حاصل کر لیں گے. کہا جاتا ہے کہ جو بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے صبح، وہ افات و بلیات سے حادثات سے بچا رہتا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ سورۃ الواقعہ، بہت سارے لوگ ہیں نا کہ جن کو رزق نے تنگ کیا ہوا ہے کہ حالات بڑے ٹائٹ چل رہے ہیں، کبھی گھر میں بیٹھ کے سورہ واقعہ پڑھی ہے. کہا گیا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ یعنی روز سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک اس بندے کی غریبی اور محتاجی تندرستی کو دور فرما دیتا ہے. ساری چیزوں کا آج تک قرآن میں موجود تھا، تو آج کا مسلمان کی نظر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اور پھر